اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور نہ غمگین کرے آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، انہم لن یضر اللہ شیئا، کہ بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ رکھیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 میں بھی یہی مضمون آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ آپ کو غمزدہ کریں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں، اپنے منہوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جبکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں لائے ہوئے ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو کافر ہیں، ان کی ترقی سے آپ خائف نہ ہو، ان کی دنیاوی ترقی سے۔ جیسے کفار جو ہیں، مکہ کے جو کفار تھے، وہ زیادہ قوت اور طاقت رکھتے تھے، ایسے ہی ہے نا، ان کے پاس زیادہ جو ہے وہ لشکر زیادہ تھے، بڑے تھے، فوجی طاقت زیادہ تھی۔ تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے یہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں، یعنی ان کی دنیاوی ترقی دیکھ کر آپ خائف نہ ہو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات سچے مومن جو ہوتے ہیں، چونکہ وہ غلط کاموں سے بچتے ہیں، چونکہ وہ حرام ذرائع اختیار نہیں کرتے، تو دنیا میں عام طور پر بظاہر وہ نقصان اٹھاتے ہیں، بظاہر وہ ایک مطلب اس طرح سے دنیاوی طور پر ترقی نہیں کرتے، مالی طور پر، جس طرح کے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن ایمان میں پختہ نہیں ہوتے، یا منافق ہوتے ہیں، یا کافر ہوتے ہیں، تو وہ اپنی تعبیلیں گھڑ گھڑ کے غلط کام کرتے ہیں، یا حرام کو حلال قرار دیتے ہوئے اس کو وہ کام کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ بظاہر انہیں لگتا ہے کہ ہم بہت اچھی مطلب ترقی کر رہے ہیں، اور مومن بھی جب ان کو دیکھتا ہے، یا مسلمان عام طور پہ ان کو دیکھتے ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ بہت ترقی کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے لگتے ہیں کہ ہم شاید پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ایسے میں جو شیطان ہوتا ہے، وہ مخلص بندوں کو غمگین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلے بتا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کی ترقی کو دیکھ کر آپ غمگین نہ ہو، یعنی پریشان نہ ہو، یا کمپیئر نہ کریں کہ ہم دنیاوی طور پر ہم پیچھے رہ گئے، یہ زیادہ ہے۔ اصل میں ان کو سب کچھ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، جو کفار ہیں ان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی کوشش کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، تو یہ جتنی بھی کوششیں کرتے ہیں نا، چاہے وہ ان کے ایتھکس کی ہوں، یعنی اخلاقیات میں ہوں، ان کی رفع عامہ کی کوششیں ہوں، یا ان کے کسی بھی قسم کی، اور ایون آپ دیکھیں کہ جب یہ اپنی ظلم میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں یہ ترقی کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اب جس طرح ویپن انڈسٹری میں انہوں نے محنت کی ہے، ایسے بیٹھے بٹھائے تو نہیں، ان کے پاس بھی فارمولے آگے نا، یا انہوں نے کسی چرائے تو نہیں ہے، ان کے اپنے سائنٹسٹ ہیں نا جنہوں نے یہ فارمولاز بنائے ہیں، جس نے ایٹم بم بنایا تھا، جس نے ہائیڈروجن بم بنایا ہے، یا جس نے اور باقی بھی چیزیں بنائی ہیں۔ میں تعجب ہو رہا تھا، میں حیران ہوئی تھی کلسٹر بم کے بارے میں پڑھ کے۔ کلسٹر بم جو ہوتا ہے، وہ ایک بم ہے، اور بم کے اندر جو ہیں وہ بلٹس، اور بلٹس کے اندر جو ہیں وہ پیلٹس ہوتی ہیں، چھرے ہوتے ہیں۔ وہ صرف ایک بم بلاسٹ ہو کر جلاتا نہیں ہے، یا دھماکہ نہیں کرتا، یا اس کا بارود وہیں تک نہیں رہتا، بلکہ وہ آگے جب وہ پھٹتا ہے تو گویا اس کے اندر سے بلٹس نکلتی ہیں جیسے، اور پھر ان کے اندر سے چھرے نکلتے، اور وہ ہر جاندار چیز اور بے جان چیز کو تباہ کرتے ہوئے، زخمی کرتے ہوئے آگے سے آگے چلے جاتے۔
تو یہ سب چیزیں جو انہوں نے بنائی ہیں اپنی محنت سے بنائی ہے نا، اور اس کے بلبوتے پہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ راج بھی کر رہے ہیں، ہے غلط لیکن ان کی محنت ہے نا. آپ دیکھیں کہ کتنا کام کرتے ہیں. ایک مسلمان ممالک کے اندر جو لائک مثلاً جیسے عرب کنٹریز کو آپ لے لیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بہت زیادہ ساری وہ دیے ہیں، نیچرل ریسورسز دیے ہیں، ان کی محنت کا لیول دیکھ لیں، ان کے ورکنگ آورز دیکھ لیں، ان کی ایمانداری کا لیول دیکھ لیں، ان کی محنت کا لیول دیکھ لیں. اور دوسری طرف آپ یورپ کے کسی کنٹری کا یا مطلب امریکہ میں جو لوگ پڑھنے والے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان کی آپ ایمانداری کا لیول دیکھیں اور ان کی آپ محنت اور ان کے ورکنگ آورز اور وہ دیکھیں، سارا کچھ فرق ہے نا، بہت فرق ہے. تو دنیا میں جو محنت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں. تو ان کا چونکہ آخرت میں حصہ نہیں ہے نا، اس لیے دنیاوی ترقی ان کے پاس پھر خوب ہے. انہوں نے جو محنتیں کی ہیں وہ ان کو زبردستی اللہ تعالیٰ ان کی محنت کے اجر سے محروم نہیں کرتا. جی عائشہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. ہاں جی. ہاں جی، میں آج کا جو ہمارا ایشو ہے فلسطین کا، تو میں ان کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں، جوش کے بارے میں، کہ انہوں نے کس طرح فائنینشلی مطلب معاشی نظام کو کس طرح جکڑا ہوا ہے دنیا کے نا. آپ دیکھ لیں سارے بڑے برانڈز ان کے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کب سے اس پہ پلان کیا اور اس طرح سوچا ہے. اور بینکنگ انہوں نے پہلے انٹروڈیوس کرائی ہے، تو مطلب دنیا کو نا اب شاید دنیا والے اس لیے بھی ان کے مخالف نہیں جا سکتے کہ سارا معاشی نظام انہی کے اس میں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جدید بینکنگ ہے یہ صرف ایک خاندان کے 5 افراد نے شروع کی تھی. روتھ سٹار خاندان تھا، ایک فیملی تھی جیوز کی، 5 لوگ تھے اس فیملی میں. انہوں نے یہ بینکنگ کا سسٹم سٹارٹ کیا تھا ایک گھر سے، اپنے گھر میں سے انہوں نے یہ شروع کیا تھا. لیکن ان کی کنسسٹنسی اور انہوں نے جس مہارت کے ساتھ اس کو کیا. اور پھر آپ ویپن انڈسٹری کو دیکھیں، اسرائیل جس طرح، اور ٹیکنالوجی میں آپ دیکھیں، لائک آپ لیپ ٹاپس، آپ کی لیپ ٹاپس کی اسیسریز، اس کی ساری سافٹ ویئر، اس کی ساری ہارڈ ویئر، ایون ایوری تھنگ آپ اسرائیل اور ان کی پروڈکشنز ہیں، یہ ساری آپ کی جو ایچ پی کی کمپنی ہے، اسی طرح آپ کی لینووو اور یہ اور وہ اور سارے جتنے بھی اٹھا کے دیکھ لیں بڑی بڑی برانڈس ہیں، ساری وہیں کی ہے. تو یہ انہوں نے محنتیں کی ہیں تو بنا لی نا. گھر بیٹھ کے صرف بدوائیں دے دے کے تو نہیں نا بنائی. انہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے سائنسز پڑھی ہیں. کتنے مسلم ممالک ہیں، اتنے نیچرل ریسورسز ہیں، سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز. اللہ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ان کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. آپ افریقن کنٹریز دیکھ لیجئے، آپ عرب کنٹریز دیکھ لیجئے، ایشیا میں خود آپ پاکستان دیکھ لیجئے، نیچرل ریسورسز، رچ ان نیچرل ریسورسز، لیکن محنت نہیں ہے، ایزی کم کے چکر میں ہے. اور ایزی کم کے چکر میں وہ، اگر پاکستان کی مثال لیتے ہیں تو را مٹیریل بیچ دیتے ہیں، اور اسی را مٹیریل کو دوسرے ممالک خرید کے فائنل پروڈکٹ میں آپ کو مہنگے داموں واپس بھیجتے ہیں، پھر آپ وہ امپورٹ کرتے ہیں پروڈکٹس. سہل پسندی، محنت نہ کرنی پڑے ہمیں. اگر گورنمنٹ ہفتے ایک چھٹی بند کر دیتی ہے ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کو کالج والے 2 گھنٹے ایکسٹرا پڑھنے کا کہہ دیتے ہیں ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ٹیچرز کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے ہم کیوں پڑھائیں، ہم کیوں ایکسٹرا ٹائم دیں. آف دا وے جا کے ہمیں محنت کرنے کی عادت ہی نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں. جدید سائیکالوجی جو آپ کی میں اس میں پڑھ رہی تھی، چونکہ پچھلے دنوں اور ابھی بھی میرا ہے سیشنز کا سلسلہ جو ہے، تو اس میں میرے پھر رہتا ہے اس میں، تو میں یہ پڑھ رہی تھی کہ جنریشنز کے اوپر سٹڈیز کی گئی ہیں. یعنی 20 سال اگر ایک استاد نے اس کے اوپر سٹڈی کی ہے نا کسی چیز کو لے کے، اسی کی سٹڈی کو 20 سال 30 سال آگے اس کے اسٹوڈنٹ سے کنٹینیو کیا، پھر اس کے اوپر سٹڈی کی، پھر اس کے اوپر. ہمیں پکا پکایا بھی مل جائے تو ہم سے کھایا نہیں جاتا. کون ہاتھ ہلائے اور منہ تک لے کے جائے.
تو ایسے تو نہیں ہم یہاں تک پہنچ گئے. اسرائیل کی وزیر اعظم جو تھی نا، اس کے بارے میں بڑے مشہور وہ پوسٹ آتی بھی رہی ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی، کہ وہ اپنے آفس کے اندر خود جو ہے وہ چائے بناتی ہے، خود چائے بناتی ہے، اور جو کوئی آتا ہے نا اس کو صرف چائے سرو کی جاتی ہے. اور آپ اپنے وزرائے اعظم اور آپ اپنے عرب کے شہزادوں کے دفتر دیکھ لیں، اور آپ ان کی آسائشیں دیکھ لیں، اور آپ ان کی چیزیں دیکھ لیں. ہم نے تو وہ جو روایت ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت، تو ہم نے تو دنیا کو جنت بنانا شروع کیا ہوا اپنے لیے، اور کام کرنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. کسی کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں مسلم کنٹریز میں سے. یہ افریقہ کا یہ حال کیوں ہو گیا؟ حالانکہ کتنا نیچرل ریسورس ہے افریقہ کنٹریز میں. بھوک بھوک پیاس ننگ پچھلے ڈیکیڈ سے، میرا خیال ہے اب تو شاید ڈیکیڈز تو نہیں، صدیوں سے، پچھلے 100 سال سے قحط اور ساری چیزیں وہاں پہ. اور بادشاہ دیکھ لیں آپ، ان کے بھی سونے کی اتنی بڑی بڑی چینز پہنی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے. ہر لحاظ سے نہ ہم نے دین کو دین کی طرح لیا، نہ ہم نے قرآن کو جس لیے قرآن آیا تھا اس لیے لیا، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا. نہ ہم نے علم حاصل کیا، نہ ہم نے علم کو آگے پھیلایا. الٹا ہم نے اس کو، سائنس کو فرنگیوں کا علم کہہ کے تو لوگوں کو دور کر دیا. اچھا اس کے بعد پھر ایک دوسری ایکسٹریم آئی، وہ لوگ جنہوں نے پھر دین اور دنیا کو ہی الگ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی مدرسہ الگ کر دیں، یونیورسٹی الگ کر دیں. اور اس میں بھی ہم نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی ہم نے کچھ نہیں کیا. تو پھر کیا بنایا ہم نے؟ آج دیکھ رہے ہیں آپ. اور یہ چیز جو ہے نا، یہ لائک ایسا نہیں کہ صرف حکمران، جس کے پاس بھی اتھارٹی آ جاتی ہے نا، جس کے پاس بھی اتھارٹی آ جاتی ہے، ایک اتنی سی بھی، ذرا سی بھی. سویپر جو ہوتے ہیں جو لائک ہاسپٹلز میں جو پوری ایک ٹیم ہے، تو اس کا جو ہیڈ ہے، اب اس کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے. اچھا ان سویپرز میں ہی اگر کوئی ایک تھوڑا بڑے اس میں رکھ دیتے ہیں، نگران بنا دیتے، وہ کیا کرتا ہے؟ خود نہیں کام کرتا، وہ چاہتا ہے بس باقی کرے. جس کو بھی اتھارٹی مل جاتی نا ذرا سی بھی، ماں سے ساس بن کے بیٹھ جاتے ہیں ہم، ہماری اتھارٹی تھوڑی سی اور طرح کی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں ہمارے رویے کیسے ہو جاتے ہیں. ذرا ہماری پے میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارا ڈیزگنیشن چینج ہو جاتا ہے، دیکھ لیں آپ کا سب سے پہلے ہم آسائش ڈھونڈتے ہیں، آسانی ڈھونڈتے ہیں. اچھا ذرا کشادگی آتی تو سب سے پہلے ہاؤس ہیلپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آلدو ہم خود کر بھی سکتے ہوں، تب بھی ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمیں مددگار مل جائے. یہ اور بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی بہت ضروری، اس کی نسبت بہت ضروری ہے کام کرنے والے، تو آپ ایک ہاؤس ہیلپر رکھیں. لیکن کچھ بھی نہیں کرنا، بیٹھ کے ٹی وی شوز ہی دیکھنے، کام والیاں کام کر رہی ہیں. آسائش پسند قوم، سہل پسند، اینڈ سوری ٹو سے سست لوگ. یہ ہے امت مسلمہ کی ظاہری سی ڈیفینیشن، جو آج کل جس حال میں ہم ہیں. الا ماشاء اللہ، کیونکہ ایکسیپشنلز آر دیئر، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں با مقصد گزاری. اور ابھی بھی ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، ابھی بھی ہم نے کوئی عقل مت نہ کی، تو کوئی بہت اعلیٰ انجام نہیں ہونے والا. چلیں جی. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، دنیاوی ترقی بھی اللہ نے ان کو دی ہے، یہ اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے رسولوں کے کاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ دیکھو کہ اوورآل چاہے 9/11 ہو، چاہے اب یہ فلسطین کا معاملہ ہو، یا اس سے پہلے اسلاموفوبیا ہو، جتنا انہوں نے اسلام کو دبانے کی کوشش کی ہے اتنا ہی زیادہ اسلام پھیلا ہے، اتنے ہی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آئے، اتنے ہی زیادہ لوگ جو ہیں وہ دین قرآن کو پڑھنا شروع کیا. انہوں نے جتنا انہوں نے قرآن کو جلانا اور قرآن کو دبانے کی کوشش کیا، اتنا ہی لوگوں تک قرآن ان کے ہاتھوں میں پہنچا ہے. اور اسلام جو ہے
9/11 کے بعد سب سے زیادہ ریپڈلی پھیلنے والا دین بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کاز کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. یرید اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، تو دنیا میں تو ان کو اس لیے نوازا جاتا ہے کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور آخرت میں کیا ہے ان کے لیے؟ عذاب عظیم ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم. اور وہ لوگ جو ایمان کے بدلے جنہوں نے کفر کو خریدا ہے، تو یہ بھی اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہوگا. یعنی کفار بھی اور پھر جو منافقین بھی ہیں، یہ اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. کفار کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم، اور منافقین کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم. اور علم جو ہے دردناک، تکلیف دہ، ایک تو عذاب ہے نا وہ ہے ہی تکلیف دہ، لیکن پھر اس کو دردناک عذاب کہنا، یعنی ایسی سزا جس میں علم جو ہوتی ہے نا، یہ وہ تکلیف ہوتی ہے جو دونوں طرح سے انسان کو، یعنی ذہنی تکلیف بھی اور جسمانی تکلیف بھی، دونوں طرح سے. ان کا جو پچھتاوا ہے نا کہ انہوں نے ایمان کا رستہ اختیار کر کے چھوڑ دیا، تو یہ جو ذہنی ایک وہ پچھتاوے کی تکلیف ہے نا، جو ریگریٹس ہیں، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز نہ گمان کریں، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ بے شک ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں، جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، اور بے شک ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور بے شک ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو یہ جو ڈھیل ہے، خاص طور پر یہاں پر دیکھیں کہ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں تو جو سلوک ہم تم سے کر رہے ہیں تو اس بنا پر تو ہم پہ کوئی عذاب آ جانا چاہیے. بالکل اسی طرح جیسے یہود کہتے تھے نا کہ وہ جب السلام علیکم کہتے تھے، یا وہ کہتے تھے آ کے رعینا کہتے تھے، تو دل میں کیا کہتے تھے کہ ہم پہ پکڑ کیوں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عذاب اس لیے نہیں آ رہا، یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے لیے کوئی بہت ہی کوئی بینیفٹ تمہیں مل رہا ہے یا تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو مہلت دے رہے ہیں تمہیں، جو تم پہ فوراً عذاب نہیں دے رہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے. اور یہ ڈھیل اس لیے دی رکھی ہے کہ کر لو جو تم نے کرنا ہے، سمیٹ لو جتنا آخرت کا عذاب تم سمیٹ سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ رسوائی اور ذلت والے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی حال پر نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے. اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا، یعنی اس حال میں کہ پختہ ایمان والے مومن اور کمزور ایمان والے مومن اور منافقین سب جو ہیں وہ ایک ہی طرح کا ایمان کے تناظر میں دیکھے جائیں، سب مل کے ایک اسلامی معاشرہ بنا کے رہتے ہیں، اور سب کو جو ہے وہ سب ہی مسلمان سمجھے جاتے ہیں. اصل میں ان کے درجات جو ان کے ایمان کے درجات ہیں اس کو ڈفرینشیٹ کیے بغیر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ضرور بندوں کو آزمائش میں ڈالے گا تاکہ اچھے اور برے میں خود جو ہے وہ ڈفرینسیشن ہو جائے کہ کون جو ہے وہ ایمان کے کس لیول پر ہے اور کون جو ہے وہ مومن ہے ہی نہیں بلکہ منافق ہے. جیسا کہ احد کے دوران مسلمانوں کے ساتھ ہوا، مطلب احد کے دوران جب مسلمان شکست سے دوچار ہوئے تو اس وقت یہ ہوا کہ ہر ایک جو ہے اس کے ایمان کا لیول بھی پتہ چل گیا، اور پھر یہ کہ جو منافق تھے وہ بھی کھل کے آگے سامنے. ٹھیک ہے، اور یہ جو نملی ہے نا، یعنی املا ان سے ہے نا، ڈھیل دینا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈھیل کس کس شکل میں آتی ہے؟ مثلا لمبی عمر، ٹھیک ہے،
عیش و عشرت، دنیاوی ترقی اور اولاد. جیسے ولید بن مغیرہ تھا، اس کو 10 بیٹے دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. اور صحت، بعض لوگ بڑے ظالم ہوتے لیکن ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، نہ انہیں کوئی کینسر اٹھتا ہے، نہ ان کو کوئی مطلب کوئی اور بیماری ہوتی ہے، عیش کرتے ہیں ساری زندگی اور پھر اسی طرح دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں. تو لگتا ہے کہ ان کی تو پکڑ ہی نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دار النتیجہ نہیں ہے نا، یہ دار الاجر نہیں ہے، یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو دار الامتحان ہے. تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو بڑی ترقیاں پا گیا اور حرام کے ذرائع سے یہ تو اتنی بڑی سیٹ پہ پہنچ گیا. وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لیزدادوا اسما، تاکہ کمال جتنے تم گناہوں میں آگے جا سکتے ہو نا چلے جاؤ، تاکہ زیادہ سے زیادہ پھر آخرت کے عذاب جو ہے تمہیں ملے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جیسے سورہ مومنون میں بھی آتا ہے نا، آیت نمبر 55 56 میں کہ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم انہیں مالوں اور بیٹوں میں جو ہے وہ ڈھیل دے رہے ہیں، ہم انہیں کوئی بھلائیاں دینے میں جلدی کریں، بلکہ ان کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 85 میں ہے کہ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، نہ آپ کو تعجب میں ڈالے ان کے مال اور ان کی اولادیں. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ انہی کے ذریعے، یعنی اسی مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی سزا دیں اور آخرت کے لیے بھی ان کے لیے کفر ہی کی حالت میں ان کا جانا ہو. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم میں کہ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ان قریب میں ان کو وہاں سے پکڑوں گا جہاں سے ان کے علم میں بھی نہیں ہوگا، اور میری ان کے لیے میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، اور میری چال جو ہے وہ بہت تدبیر والی ہے، یعنی میری تدبیر جو ہے وہ بہت زبردست ہے. تو لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ برائیاں کرتے رہنے کے باوجود جو ہیں وہ کوئی بھلائی ان کو کوئی سزا نہیں مل رہی، ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں آ رہی، تو اللہ ان سے بہت راضی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیں، برائیاں کرنے کے باوجود نعمتیں ملتے رہنا، گناہوں کے باوجود نعمتیں ملتے رہنا، یہ استدراج کہلاتا ہے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو ان سے غلطی ہو اور وہیں دیئر اینڈ دین ان کی پکڑ آ جائے، کیونکہ ایسے لوگ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. اور جو لوگ، جن لوگوں کو کے اندر اصلاح کی ذرا سی بھی تڑپ نہیں ہوتی، یا جو ڈھٹائی کرتے ہیں اپنے گناہوں پر، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں بڑھاتے جاتے ہیں، ان کے لیے دیتے جاتے. پھر ایک دم اللہ تعالیٰ جب ان کی رسی کھینچتے ہیں دنیا میں یا پھر یہ کہ موت کے وقت، تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو کتنے بڑے نقصان میں، کتنے بڑے خسارے میں رہے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب دنیا میں ان کی رسی کھینچی جاتی ہے تب بھی ان کو اصلاح کی توفیق نہیں ہوتی، اصلاح نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ ہو اور ان کے لیے عذاب مہین ہو. جیسے فرعون تھا، فرعون کو جب پانی میں ڈوبنے لگا تو اس نے یہ کہا نا کہ اب میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، تو اسے کہا کیا کہ الان اب کیا فائدہ. اس کو توفیق نہیں ہوئی پھر بھی توبہ کرنے کی، اصلاح کرنے کی موقع نہیں پھر اس کو ملا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اچھا ہے جس کی عمر دراز ہو اور عمل اچھے ہو، اور بدترین ہے وہ شخص کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو. لمبی عمر ایک بلیسنگ بھی ہے، کیونکہ جتنی زیادہ طویل عمر کسی کی ہوتی ہے اتنی ہی اگر وہ نیک ہے تو وہ اپنی نیکیاں کماتا رہتا ہے. جیسے وہ ایک مثال آتی ہے نا کہ دو لوگ تھے، دوست تھے غالباً یا بھائی تھے، تو دونوں اکٹھے ایک غزوہ میں جو ہیں وہ شامل ہوئے، اور
اس کے بعد ایک مطلب شہید ہو گیا اور ایک غازی رہا، اور پھر ایک جو ہے وہ کچھ عرصے بعد غالباً وہ فوت ہوا. تو ان کے بارے میں جب دیکھا گیا، خواب میں کسی نے دیکھا، تو جو شہید تھا اس کے درجات تھوڑے نیچے تھے اور دوسرے والے کے زیادہ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو غازی تھا، کیا اس نے اتنے سال زیادہ عبادات نہیں کی، یا اتنے سال زیادہ اس نے یہ کام عمل نہیں کیا، نیکیاں کی، تو اس کے درجات اس لیے زیادہ ہیں. تو جن کی نیکیاں، جن کی عمر لمبی ہو اور جو نیکیاں کرنے والے ہوں، تو وہ ظاہر ہے جتنی طویل عمر ہوگی اتنی زیادہ نیکیاں کر کے لے کے جاتے. اور دوسری طرف وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہے اور وہ نیکی کرنے والے نہیں ہیں بلکہ برائیاں کمانے والے ہیں یا ضائع کرنے والے ہیں وقت کو، تو وہ اسی اعتبار سے پھر خسارے میں رہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ بعض بزرگ جو ہیں، مثلاً اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایسی ویڈیوز بھی آتی ہیں، بہت ضعیف ہوتے ہیں، بہت زیادہ ضعیف ہوتے ہیں، لیکن وہ مسجدوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، امامت کرتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، گھروں میں قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں. خود میں مطلب مثال دیتی ہوں اپنے فادر ان لا کی، کہ ہی از 90 پلس آلموسٹ، اور انہیں کچھ یاد نہیں رہتا. اب لیکن یہ کہ قرآن وہ اپنا پڑھتے ہیں، حافظ ہیں ماشاءاللہ، اور وہ اپنا حفظ دہراتے ہیں، اور نمازیں اپنی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. اور اکثر وہ پڑھ لیتے ہیں نماز اور بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی، تو پھر نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے جو ساری زندگی جو وہ ایک روٹین گزاری ہے نماز اور قرآن کے ساتھ، تو اس وقت جبکہ وہ انہیں اور کچھ یاد نہیں رہتا، اپنے بچوں کے نام تک یاد نہیں رہتے، اس وقت بھی جو ہے وہ انہیں قرآن یاد ہے. تو جتنی عمر وہ پا رہے ہیں، جتنے دن وہ پا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کی نسبت آپ دیکھیں ایسے بھی بزرگ ہیں جو اخیر عمر میں بھی، مطلب اب جب ریٹائرمنٹ کے بعد یا اس کے بعد بھی ان کے پاس وقت ہے، تو ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ کس میں گزر رہا ہے. لائک آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ایسے بزرگ خواتین ہیں یا مرد ہیں، بد زبانی کرتے، بد اخلاقی کرتے، گالم گلوچ کرتے، اور دین سے دور ہیں، یا بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ تبصرے سنتے رہتے ہیں، ان کی اور کوئی مصروفیت نہیں ہے. کیا سوچتے ہیں کہ جی ٹائم پاس کریں، ہم تو جی ٹائم پاس کریں. بات یہ ہے کہ یہ ٹائم اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی بلیسنگ ہے، نوجوان ہو یا بزرگ ہو، یہ ہر مل جانے والا ایک منٹ اور ایک سیکنڈ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. اس کو ہم اپنے لیے نیکیاں جمع کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنی نعوذ باللہ عذاب اکٹھا کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جب لوگوں پر پکڑ نہیں آتی تو وہ اور شیر ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی روٹین کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. وہ اپنے کمفرٹ زون سے اور اپنی اس جو انہوں نے ایک سو کالڈ لائف سٹائل بنایا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے بھی نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ بندے، اس کے ایک چھوٹی سی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک جانچ ہے، ایک کرائٹیریا ہے، کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں ہم غلطی کر رہے ہیں، غلطی پہ غلطی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں نعمتیں ملتی چلی جا رہی ہیں، تو وہیں بندہ رک جائے. یہ بہت ڈرنے کی بات ہوتی ہے. یہ گویا اللہ نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ انسان کی بدنصیبی کوئی نہیں ہے کہ اللہ اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کے لیے بھی جو ہے وہ سوچنا اور سمجھنا کہ میں نے جھوٹ بھی بولا، میں نے غیبت بھی کی، میں نے نمازیں بھی قضا کی، اور میں نے اللہ کی نافرمانی کے اور کام بھی کیے، اور پھر بھی میری نعمتیں نہیں رک رہی، پھر بھی مجھے اور زیادہ بینیفٹس مل رہے ہیں، پھر بھی لوگوں میں میری بات زیادہ اچھے سے مانی جا رہی ہے، مجھے زیادہ رسپیکٹ مل رہی ہے، کوئی بھی نعمت جو مل رہی ہے جبکہ میں برائیاں کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا ہے. تو یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو فوراً انسان استغفار کرے، پلٹ آئے واپس اس سے پہلے کہ پھر اللہ تعالیٰ بالکل ہی ڈھیل دے دے. اور پھر وہی بات کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، پھر ایسے پکڑ آئے کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اور اللہ تعالیٰ
تمہیں اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس حال میں اس وقت تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، یعنی غیب منافقین کے نام اللہ تعالیٰ ویسے بھی بتا سکتے تھے، اور جب یہ جو غزوہ تبوک سے واپسی پر جب حملہ کیا ہے منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو ان لوگوں کے نام اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیے تھے کہ یہ کون کون سے لوگ ہیں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی بتا دیتے کہ یہ مومن جو ہے، ایمان والا جو یہ لوگ جو ہیں یہ بہت خالص مومن ہیں، ان کے ایمان کا درجہ کم ہے، ان کا اس سے بھی کم ہے، یہ منافق ہیں، یہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتے ہیں، انبیاء کو غیب کا علم دیتے ہیں، جیسے سورہ جن میں بھی آتا ہے نا کہ انبیاء میں سے جس کو چاہتے ہیں غیب کا علم دیتے ہیں، لیکن غیب کتنا دیتے ہیں؟ اتنا جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ کل غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ جتنا جس وقت جس کو ضرورت ہوتی ہے نبی کو، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے، اتنا غیب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، تو بات یہ ہے کہ آزمائش میں ڈال کے مسلمانوں کے کو چھان لینا، ان کو الگ الگ کر لینا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ پھر یہ ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے ان کو بتا دیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی دستور کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح سے جو ہے غیب سے مطلع کیا جائے، کیونکہ غیب، ایمان بالغیب ہی تو ساری چیز ہے۔ اگر غیب ہی نہ رہے اور ہر ایک کے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دی جائے، تو پھر ایمان بالغیب کا جو وہ ایک تصور ہے وہ بھی نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے غیب کو کھول کے نہیں رکھ دیا۔ ہاں، انبیاء کے ذریعے انبیاء کو غیب پر مطلع ضرور کیا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا کہ ضرورت تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے غیب ہی کے ذریعے کہ جیسے مثال کے طور پر کون نیک ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ تو اتنا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نیک اعمال کرنے والے اور ایمان لانے والے جنت میں جائیں گے، اور بدکار جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ نہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہ فلاں 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 جو ہے وہ جائے گا۔ ہاں، عشرہ مبشرہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جیسے علم دیا اللہ کے رسول کو، انہوں نے ویسا ہی بتا دیا، لیکن کلی طور پر ہر ایک کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ فلاں منافق ہے یا فلاں جو ہے وہ مومن ہے، سچا مومن ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسا ایک واقعہ ملتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چند منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ وہ میں نے بھی عرض کیا، جیسے غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر پر 14 یا 15 منافق تھے، انہوں نے سازش کی تھی کہ رات کو سفر کے دوران گھاٹی پر سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری سے گرا کر گھاٹی میں جو ہے وہ گرا کر ہلاک کرنے کی ایک سازش تیار کی تھی انہوں نے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت حذیفہ بن یمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے، یعنی وہ ساتھ ساتھ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے نام بتا دیے تھے، اور ان منافقوں کے نام جو ہیں وہ ان کے باپوں کے نام بھی بتا دیے تھے، یعنی جو عرب کا ایک طریقہ تھا کہ ولدیت کے ساتھ نام کو لینا۔ تو آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ نام بتائے تھے اور تاکید کی تھی کہ ان کے نام جو ہیں وہ کسی کو نہیں بتائے جائیں، اسی لیے حضرت حذیفہ کو جو ہے وہ رازدان رسول جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ صرف ملتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ منافقین کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الگ سے جو ہے وہ بتایا گیا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ اور یہ کتنا مطلب بتایا جانا ہے غیب کا، تو یہ جیسے آپ دیکھیں کہ سورہ روم میں آتا ہے غلبت الروم والی جو آیات ہے، یعنی روم کی فتح کی جو نوید تھی، تو یہ غیب کا علم تھا، مستقبل کی خبر تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائے گئے، معراج کرائی گئی، تو یہ ویسے عام لوگوں کے لیے غیب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دکھا دیے گئے، اس پہ مطلع کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، وہ حضرت جبرائیل کو انہوں نے دیکھا بھی،
اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بات بھی کی، اور یہ کچھ غیب جتنا دین کو یا نبی کے کاز کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، جو یہاں کہا جا رہا ہے نا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی غیب عطا کر دیا، اور جیسے بعض لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے جاننے والے ہیں، اور وہ پھر ان کو جب اس پہ لے کر آتے پھر وہ یہ بھی کہتے کہ وہ حاضر ناظر تھی، یعنی وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ مطلب موجود بھی ہیں، تو یہ چیز پہ شرک کا راستہ کھول دیتی ہے۔ تو سمپلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف یہاں جس کانٹیکس میں یہ آیت آئی ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ غیب پر مطلع کر دے، بلکہ اس کام کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اور یہاں پر جمع کے صیغے میں آیا ہے، یعنی پھر اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تم تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اصل کام کرنے والا کیا ہے اس کے کہ ہم ان چیزوں میں لگے رہیں، غیب کی ٹو میں لگے رہیں، یا دوسروں کے معاملات کی ٹو میں لگے رہیں کہ کون منافق ہے اور کون کس ایمان کے لیول پر ہے، اور کیا کرنے کا کام یہ ہے کہ تؤمنوا باللہ ورسولہ، ٹھیک ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے۔ پھر کیا ہے وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کی ہے پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں، قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، ہوا خیر لہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ تو ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا طوق بن جائے گی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور آسمان اور زمین کی میراث تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور یہاں پر زکوٰۃ نہ دینے کے گناہ کی وعید جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ آیت نمبر 177 میں یہ بیان ہوا تھا کہ دنیا میں نعمتوں کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہے، اور مال و دولت اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں جب کہ اس مال سے کے حقوق ادا کر دیے جائیں، یعنی یہ تبھی اللہ کی نعمت ہے جب ہم اسے اللہ کی فرما برداری میں لگائیں، اور مال خاص طور پہ جب مال کی بات ہو رہی ہے نعمتوں میں تو اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ پھر ہم اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بخل سے کام لیتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر یہی مال و دولت جو ہیں قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے پھر وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا جس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا اور اس کی دونوں بانچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھیے کہ بخل ہوتا کیا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ الذین یبخلون، تو بخل بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اس چیز کو روک لینا جس کا دینا ضروری ہے، ٹھیک، جیسا کہ یہاں پر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنا بھی بخل ہے۔ مثلا ایک شخص بہت زیادہ اچھا کماتا ہے لیکن وہ اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، جو بچوں کی، بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، گھر والوں کی ضرورتیں ہیں ان پہ نہیں لگاتا بلکہ مال کو ملٹی پلائی کرنے کے چکر میں رہتا ہے یا اس کو جمع کرنے کے چکر میں رہتا ہے، تو یہ بھی بخل ہے پھر کہ گھر والے محتاج رہیں، گھر والے دوسروں کو دیکھتے رہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو جو لوگ بخل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اپنے لیے خزانے جمع کر رہے ہیں تو یہ چیزیں پھر ان کے لیے قیامت کے دن عذاب کا باعث بنے گی۔ یہاں خاص طور پر جو ہے وہ
زکوٰۃ کا ذکر ہے، لیکن عام طور پر جن جن معاملات میں بخیلی کی جاتی ہے، یعنی دوسروں کا حق مار کر پیسے کو، مال کو جوڑ جمع کرنے کے چکر میں روک لیا جاتا ہے، تو سبھی پھر دوسروں کے حقوق کی سمجھ لیں کہ پامالی کا عذاب جو ہے وہ چکھیں گے۔ اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی میراث ہے آسمان اور زمین۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا، کہ بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین پر اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے۔ تو بات یہ ہے کہ اب چونکہ مال کا ذکر ہو رہا ہے نا، اور میراث کہتے ہیں وراثت میں ملنے والے مال کو، تو یا تو وہ کسی کا چھوڑا ہوا ہوتا ہے میراث، یا پھر یہ کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دونوں معنوں میں آتے ہیں کہ کوئی کسی کے لیے میراث چھوڑ گیا ہے تو جس نے چھوڑی ہے اس نے میراث چھوڑی، اور جس کو ملی ہے اس کو میراث ملی ہے، جو چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے مال۔ تو بات یہ ہے کہ ایک دن دنیا میں سے سبھی نے چلے جانا ہے، تو بخل کرنے والے جو مال جمع کر رہے ہیں، جب وہ چلا جائے گا تو وہ سب کا سب کیا ہو جائے گا؟ اس کے ورثاء کو مل جائے گا، اس کو تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا نا۔ اسی طرح جب پوری دنیا میں سے، زمین پہ سے سارے زیرو چلے جائیں گے تو آخر میں کون رہ جائے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو اصل وارث تو اللہ ہے، ہم تو ان چیزوں کے مالک نہیں ہیں، ہمیں تو یہ عارضی طور پر دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، یہ تبھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں اگر ہم ان کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ ادروائز مال تو یہ اللہ کے ہے، جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش اور مالدار ہونے کی امید اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کرے، یعنی اپنی زندگی میں جب انسان بالکل طاقت اور توانائی میں ہوتا ہے نا، اور اس کے پاس کچھ مال ہوتا ہے، اس میں سے اس نے انویسٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اس میں اس کو خسارے کا ڈر بھی ہوتا ہے، اس میں اس کو یہ امید بھی ہوتی ہے کہ نفع کمائے، ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت اس کی ملکیت میں بھی ہوتا ہے مال، تو اس وقت جو صدقہ کیا جاتا ہے نا، وہ فائدہ دیتا جاتا، وہ بہتر صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش اور مالدار ہونے کی امید اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کرے، اور اتنی دیر مت لگا کہ حلق میں دم آ جائے تو اس وقت تو یوں کہے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا، یعنی اب تو تم نے گزر ہی جانا ہے، اصل مال وہ جو ورثہ ہیں ان کو وہ مال مل جانا ہے۔ تو بہترین صدقہ وہ ہے جو ہم اپنی خوشی سے اپنے ہاتھوں سے کر جائیں۔ یاد رکھیے جو ہم بخل کرتے ہیں نا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد کے کام آ جائے گا، یا یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے کرے گی، تو ایک مرتبہ مال جو ہے جب انسان دنیا سے چلا گیا تو وہ ورثاء کا ہو جاتا ہے، اور وارث پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ جانے والے کی طرف سے صدقہ کرے۔ ہاں وہ نیک اولاد ہو تو وہ مال کو اہمیت نہیں دیتی اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ کرتی، ادروائز لوگ جو ہیں وہ پابند نہیں کیے گئے اس چیز کے لیے۔ تو جو ہم اپنے ہاتھوں سے کر جائیں، صدقہ بھی کر جائیں اور نیکیاں بھی کما جائیں، وہی اصل کمائی ہے ہماری۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس شخص نے خود ساری زندگی نیت ہی نہیں کی، دینا ہی نہیں چاہا، اور اس کا رجحان ہی نہیں تھا اور وہ بخل ہی کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت جانتے ہیں۔ اب پیچھے سے اولاد اس کو تحفے بھیجتی بھی ہے اور صدقہ کرتی بھی ہے اس کی طرف سے، تو واللہ عالم کہ وہ کتنا ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیں یا نہ دیں، یہ صریحاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو جو کچھ ہم اپنے ہاتھوں سے زندگی میں کر جائیں اور اس چاہت میں دنیا سے جائیں کہ ہم اور بھی کرتے نیکیاں بھی، تب ہماری اولاد کرے گی تو یقیناً پھر اس میں ہماری اپنی بھی تربیت اور نیت شامل ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پیچھے رہ جانے والے کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہمارے لیے صدقہ کرے، ہماری طرف سے صدقہ کرے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا ایک خاتون کی، کہ ان کے روزوں کی قضا رہتی تھی،
اور وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ پھر لاکھوں میں اماؤنٹ بن گئی، تو چپ کر گئے ان کے گھر والے، حالانکہ ان کو وراثت ملی تھی ان خاتون کی، لیکن میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس کو کیا ہے، اس کی دینے کی کوشش کی ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ اپرنٹلی یہی دکھ رہا تھا کہ وہ چپ کر گئے تھے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ اب کون پے کرے گا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اپنی چلتی سانسوں کے ساتھ صدقات کر کے جائیں، اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے جائیں، اپنی روزے بھی، اور اپنی جو اگر ہم پہ حج فرض ہے، اور اگر ہم کر سکتے ہیں عمرہ، اور اسی طریقے سے باقی جو نیکیاں ہیں وہ ہم اپنی خود پوری کر کے جائیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل ہونے کا طعنہ دینا جو ہے یہ یہود کا قول ہے۔ اب دیکھیں کہ یہود جو ہیں یہ سود خوری کرتے تھے، اور حرام خوری اور سود خوری کی وجہ سے مال و دولت کی ہوس اور زر پرستی اور بخل کا مرض ان میں جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو جب ان کو یہ کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جب ان سے اس بات کو لیے کہا گیا، تو یہ یہود جو تھے یہ اپنے اس بخل کی اس بیماری سے جو ہے وہ اس کی وجہ سے کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اسی لیے تو وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو یہاں ان کے اس جواب کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے حقائقاً بیان کرنے کے لیے، کہ یہود کا یہ جواب جو ہے یہ ان کا بخل ہی نہیں، اصل میں ان کے اپنی جو ان کی باطنی خباثت ہے یہ اس کو بھی شو کر رہا ہے۔ حالانکہ بات تو یہ ہے کہ مال تو اللہ کا ہے، میراث تو اللہ کی ہے، دیا تو اللہ نے ہے، تو یہ جو قرض مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو یہ قرض جانا کس کے پاس ہے؟ انسانوں کے پاس ہی جانا نا، انسانوں پر ہی خرچ ہونا ہے نا، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس قرض کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جو منسوب کیا ہے تو بیسیکلی وہ ایک بڑا اجر دینے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے قرض کے طور پر کہا اس صدقے کو، تاکہ اس کا اجر ہے اس کو مزید بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ واپس کرے۔ لیکن یہود اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے انتہائی بد کلامی کرتے ہوئے یہ جواب دیا، تو اس لیے یہ جواب جو ہے ان کا یہاں پر نقل جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے نا یہ عنقریب ہم اس کو لکھ رکھیں گے، اور وہ جو یہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے، اور ہم قیامت کے دن سے کہیں گے کہ اب چکھو جلنے والے عذاب کا مزہ۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہود کی یہ جو باتیں ہیں، یہود کا یہ جو طریقہ کار تھا، بیسیکلی ان کی بد باطنی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی انسان کے دل کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ ضرور اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ جو کچھ یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کے سینے میں جو ہے نا وہ کدورت ہے، تبھی تو کہا گیا کہ جاؤ اپنے اس غیظ میں جل مرو، کیونکہ ان کے اندر کی کدورتیں اتنی زیادہ تھیں، یہ اس قدر حسد کا شکار تھے اور اس قدر یہ تکبر کا شکار تھے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ یہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو بھی اگنور کر گئے کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی، صرف اس چیز کا حسد کہ نبی جو ہے وہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، صرف اس اپنی بڑائی کا جو احساس اور تکبر ہے وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر کو صاف رکھیں۔
یہ جو اندر کی پاکی ہے اور اندر کی جو خباثت ہے، یہ لازماً انسان کے اندر سے اس کی زبان کے ذریعے نکلتی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی شوگر کوٹیڈ کر کے باتیں کر رہا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ضرور ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس وقت تک بہترین طریقے سے دین کا کام کر نہیں سکتے، ابلاغ دین کر نہیں سکتے، جب تک کہ ہم واقعی صحیح معنوں میں اندر سے دوسروں کے لیے خیر خواہ نہ ہوں، اندر سے دوسروں کے لیے بہترین جذبات نہ رکھنے والے۔ اگر ہمارے اندر دوسروں کے لیے کینہ ہے، کدورت ہے، نفرت ہے، ناپسندیدگی ہے، تو ہم صحیح بات بھی کرنا چاہیں گے نا، تو اس کے اندر طنز شامل ہو جائے گا، اس کے اندر ذو معنی الفاظ شامل ہو جائیں گے، اور ہم وہ باتیں کہیں گے جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، الٹا شاید نقصان ہی ہو۔ یہاں یہود کے اس قول کو نقل کیا گیا اور ان کی بد باطنی کا اظہار کیا گیا، اور پھر اس بات کے کہنے کو کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ جو پیچھے بھی عمل کرتے رہے، ٹھیک ہے، یہ قول کس کا ہے؟ مدینہ کے یہود کا۔ اور انبیاء کو قتل کس نے کیا؟ پچھلے یہودوں نے، یہود جو تھے۔ تو یہ جو ان کی سب کے اعمال ہیں نا، اس سب کو اکٹھا لکھ دیا جائے گا ایک جگہ پر، اور پھر سب کو جو ہے وہ جلنے کا عذاب جو ہے اس میں مبتلا کیا جائے گا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اپرچونٹی دی تھی، اللہ نے تو ان کو دین کی سرداری دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ہدایت بھی دی تھی، اگلے نبی کے بارے میں سب کچھ سمجھایا اور بتایا بھی تھا، لیکن یہ خود ہی ماننے والے نہیں تھے، اور خود انہوں نے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دشمنی میں یہ بھی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، اور وہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے عہد لے رکھا ہے ہم سے کہ نہ ہم مانے کسی رسول کو یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی جسے آگ کھاتی ہو۔ کل کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی، کہ تحقیق آئے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی قلتم اور اس چیز کے ساتھ بھی جو کہی تم نے، فلما فلما تو کیوں قتلتموہم قتل کیا تم نے انہیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہود جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اس معجزے کی ڈیمانڈ کرتے تھے جو پہلے انبیاء کے پاس تھا، کہ قربانی جو تھی وہ ایک بلند مقام پہ رکھی جاتی تھی، اور مال غنیمت بھی، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس کو جلا دیتی تھی، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ قبول ہوگی۔ حابیل اور قابیل کے قصے میں بھی آپ یہ چیز پڑھیں گے، سیکھیں گے یہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم صرف اسی رسول پر ایمان لائیں گے جو ہمیں یہ جو آتشی قربانی ہے اس کا موضع پیش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا مطلب حضرت الیاس اور حضرت سلیمان اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو یہ معجزہ عطا ہوا تھا، اور دوسرے انبیاء بھی یہ معجزہ لے کر آئے، اور اس پر جو ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا، جیسے حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے بادشاہ کو بعل پرست، جو بعل ملکہ تھی اس کی بادشاہ کی ملکہ، وہ بعل ایک بت تھا جس کی وہ پرستش کرتی تھی، تو بادشاہ نے اس کے جو مندر تھے وہ بنوا دیے تھے ملک میں جگہ جگہ۔ تو حضرت الیاس نے منع کیا جب اس کو، تو بادشاہ جو وہ ملکہ جو تھی وہ ان کی دشمن بن گئی اور بادشاہ نے ان کو قتل قرار دیا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ کو بھی انہوں نے قتل، جو اسرائیل کا بادشاہ تھا اس نے قتل کیا تھا، کیونکہ حضرت وہ اپنی بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور حضرت یحییٰ نے شریعت کے مطابق اس کو منع کیا۔ اینی ویز یہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہیں قصے ان کی، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر تم نے ان انبیاء کو کیوں قتل کیا جو یہ والا معجزہ اور اس کے علاوہ دوسرے بینات بھی لے کر آئے۔ اور آپ دیکھیں کہ بینات میں پھر صحیفے بھی شامل ہیں، زبر بھی شامل ہیں، اور اسی طرح انبیاء کے دیگر معجزات بھی شامل ہیں، انبیاء کے جو وہ وعظ ہے، نصیحت ہے، وہ بھی شامل ہیں۔ بینات کا مطلب ہوتا ہے کھلے دلائل، کھول کے جو ہے وہ سب کچھ بیان کر دیا گیا، تو پھر بھی تم نے ایسے انبیاء کو قتل کیا۔
پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر بھی اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، تو تحقیق یہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے، حالانکہ وہ ان کے پاس بینات لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، روشن کتاب لے کر آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو وہ جسے بچا لیا گیا دوزخ سے، جہنم سے، آگ سے، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو بس وہی کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر یہ کہ صرف ایک دھوکے کا سامان۔ تو اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے، اس کو دوزخ سے بچا لیا جائے، اسے آگ کی حدت تک بھی نہ پہنچے، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ یہ جو کہتے تھے نا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ کچھ عرصہ جہنم میں تم گزار کے پھر جنت میں جاؤ گے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی، وہ جیسے آتا ہے نا کہ جنتیوں کے لیے کہ وہ اس کی حسیس بھی نہیں سنیں گے، اس کی جو ایک جہنم میں کی جہنمیوں کی جو چیخ و پکار ہے، اور جہنمیوں کی جو آہ و بکا ہے، اور جو آگ کی آواز ہے، آگ کے بھڑکنے کی آواز ہے، اور جو دیگر عذاب ہیں، اس کی ذرا سی بھنک بھی ان کے کانوں میں نہیں پڑے گی کہ ان کو ذرا سی بھی تکلیف یا اذیت ہی پہنچے، صرف اس کی آواز سن کے بھی۔ جنتیوں کو اس طرح اس سے بچا لیا جائے گا۔ تو جو اس طرح بچا لیا گیا وہ اصل میں کامیاب۔ اور یہ کامیابی کس کو ملے گی؟ یہ کامیابی کس کے حصے میں آئے گی؟ یہ کامیابی آئے گی اس مومن کے حصے میں جو اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے کام کرتا رہے گا، جو اپنی ایمان میں شعوری ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ اس پر آخری سانس تک قائم رہے گا، جس نے اپنی جان ایمان پر دی۔ تو یہ خاتمہ بالخیر جو ہے یہ ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا جو ہے یہ متاثر بہت کرتی ہے نا، جیسے سورہ اعلیٰ میں آتا ہے نا بل تؤثرون الحیات الدنیا، حالانکہ کیا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لیکن متاثر جو ہے وہ دنیا کی زندگی کرتی ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے نا سامنے۔ تو یہ کہیں ہمیں جو ہے وہ اپنے اندر اس طرح الجھا نہ لے، دنیا کی ترقی، دنیا کی کامیابیاں، دنیا کی عیش و عشرت یا دنیا کی زندگی ہمیں اپنے اندر ایسے نہ الجھا لے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ دیکھیں دنیا کی زندگی جو ہے نا، اور دنیا کے فائدے، چاہے کسی کو پوری کی پوری زمین بھی مل جائے، ٹھیک ہے، زمین بھر بھی سونا مل جائے، یہ سارے کے سارے فائدے جو ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بالکل ایسے ہیں جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کر نکال لیجیے۔ تو اصل زندگی جو ہے نا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اصل زندگی ہے جو اصل کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی کے اوپر فوکس کر کے ہمیں اس دنیا میں ایک مخصوص ٹائم پیریڈ دے دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر رہ کر آپ نے اپنی ہمیشگی کی زندگی کو کمانا ہے۔ رہی یہ دنیا تو یہ دھوکہ ہے، یہ صرف دھوکہ ہے، یہ جو نظر آتی ہے نا یہ ہے نہیں اصل میں، اس کی عیاشیاں، اس کی خوشیاں اصل میں خوشیاں نہیں ہیں۔ جو اس دنیا کی عیاشیوں اور خوشیوں میں پڑ گیا، جس نے اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی، تو وہ بیسیکلی جنت نہیں کما رہا، وہ جنت میں نہیں رہ رہا، اس کے لیے پھر ایک سجن اگلی زندگی میں، حقیقی زندگی میں تیار ہے۔
اور اس دنیا میں جو مجبور ہے، بظاہر جو ہے وہ ظلم کا شکار ہو رہا ہے، بظاہر جو ہے وہ تکلیف میں بھی ہے، لیکن وہ ایمان پر اپنی جان دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر جنت ہے، اس کے لیے پھر آگے جو ہے وہ دنیا کی قید کاٹ گیا اور آگے اس کے لیے جنت ہے۔ دنیا بیسیکلی ایک دھوکہ ہے، اس کی کامیابیاں اصل کامیابیاں نہیں ہیں، اس کی خوشیاں اصل خوشیاں نہیں ہیں، اس کی اچیومنٹس اصل اچیومنٹس نہیں ہیں، اصل یا دائمی نہیں ہے، یہ ایک تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کی چیزیں ہیں ساری۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری منزل ہے، اصل میں یہ منزل نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر راستے میں کسی درخت کے سائے میں قیام کرنے کے لیے رک جاتا ہے، بالکل اس طرح۔ اور حضرت ابن عباس اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، سوری حضرت عبداللہ بن عمر، کہ صبح ہو جائے تو شام کی فکر نہ کرو، یعنی شام کے لیے جمع کرتے نہ رہو، بلکہ صبح کو بہترین اعمال میں گزارو۔ اور اگر تمہیں شام میسر آ جائے، یعنی تمہیں زندگی میں جو ہے وہ شام کا وقت مل گیا، وہ دن تمہاری زندگی میں ڈھل رہا ہے، تو اب اگلی صبح کی فکر نہ کرو، یعنی اگلی صبح کے لیے جمع کرنے کے میں نہ لگ جاؤ، بلکہ وہ جو شام ہے اس کو بہترین طریقے سے اللہ کی فرما برداری میں گزارو۔ تو یہ دنیا ایک راہ گزر ہے، اس کو راہ گزر کے طور پر ہی لیں گے تو پھر یہ اصل کامیابی ملے گی۔ اگر اس دنیا کو ہی منزل بنا کے بیٹھ جائیں گے، اس ہی میں ہم انجوائمنٹ چاہیں گے، اس میں ہی ہم اپنے لیے عیش و عشرت چاہیں گے، اس میں ہی ہم اپنے لیے ساری عزتیں تلاش کرنا چاہیں گے، اس کی ہی کامیابیوں کے پیچھے خوار ہوتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے، یہاں اپنے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کی فکر میں اپنی آخرت کو گوا دیں گے، تو پھر بہت خسارے ملیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں، ایمان پر خاتمہ کریں، اور ایمان ہی پر دنیا میں عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔